أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے. آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو زبر و، میم زیر می، نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، وَمِنَنَّا. یہاں پہ دیکھیں اس الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے ہم، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. نون مشدد ہے یہاں پہ، اور چونکہ شد والے حرف کو جس حرف پر شد ہو اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے اور دوسری بار خود. تو ہم یہاں پہ اس نون کو اس مشدد والے نون کے ساتھ ملائیں گے. نون نون زبر نن. اور دوسری بات یہاں پہ کہ نون مشدد ہے یہاں پہ، تو نون مشدد پر اور میم مشدد پر، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. غنہ کہتے ہیں یعنی ناک میں آواز لے کے جانا، ناک میں آواز پیدا کرنا. تو ہم ناک میں آواز کیسے پیدا کریں گے؟ وَمِنَ النَّاسِ. سین زیر سی، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، یعنی پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. سین زیر سی. وَمِنَ النَّاسِ. اور یہاں پہ دیکھیں الف مدہ ہے یا نا، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ. میم یا زبر من، یا زبر یا، من یا. یہاں پہ دیکھ کے 2 باتیں یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم آسانی کے لیے سے بولتے ہیں کہ جہاں سکون آ جائے، سکون آ جائے اور اس کے بعد شد آ جائے، سکون ہو اور اس کے بعد شد آ جائے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد شد آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم جو نون سکون والا حرف ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ہم اس سے پچھلے والے حرف، جیسے کہ یہاں پہ میم ہے، ہم اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یعنی اس نون ساکن والے حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے. میم یا زبر من، یا زبر یا. اور ہم نے یہاں پہ اخفا بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے. من یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو. من یقولو. یقولو اسے کہتے ہیں واو مدہ. جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے اسے واو مدہ کہتے ہیں. تو اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. حروف مدہ 3 ہے: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے، جیسے کہ انا، الف سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یہاں پہ یہ الف مدہ ہے. اور واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، جیسے کہ یہ قولو میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آیا ہے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک ہے یا مدہ، جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے کہ مؤمنین. یہاں پہ دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آیا ہوا ہے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. ان حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. دیکھیں من یقولو، حمزہ کڑی زبر آ. یہاں پہ ہم الف کڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، کڑی زبر آ جائے، سکون آ جائے، جو بھی آ جائے، پھر اس الف کو الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے اس کو حمزہ کہنا ہے. حمزہ کڑی زبر آ. اور کڑی زبر کو بھی ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے.
حمزہ کڑی زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا، آمنا. یہاں پہ دیکھیں نون مشدد ہے تو ہم نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا ہے. آمنا، اور الف مدہ بھی ہے تو اس کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا بھی ہے. آمنا. با لام زیر باللام کڑی زبر لا، باللہ. یہاں پہ دو باتیں یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے اس الف کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ہم لام کے اوپر چونکہ شد ہے اور شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ لام کو با کے ساتھ ملائیں گے. با لام زیر باللام کڑی زبر لا، ہا زیر ہی، باللہ. دوسری بات کہ لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو اس وقت لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا. یہ قاعدہ ہوا کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اس وقت اس لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے باللہ. اور ایک اور مثال الحمدللہ، للہ. تو یہاں پہ لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا. اور ہا چونکہ حروف حلقے میں سے ہے، حروف حلقے کے آخری حصے سے جو کہ سینے سے ملا ہوا ہے اس سے ادا کیا جائے گا. باللہ. واو زبر و، با لام زیر بل، و بل. یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر سکون ہے، چونکہ سکون والے حرف کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم نے یہاں لام کے ساتھ با کو ملانا ہوگا. اور لام کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، سکون والے حروف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم جم کر کے پڑھیں گے. و بل. یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، و بل یو مل. یا واو زبر یو، یہ دونوں حروف لین کہلاتے ہیں. جب واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں. اور ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جلد پڑھا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا. وَبِلْ یَوْ، میم لام زیر مل، وَبِلْ یَوْ مل. اس حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حمزہ کڑی زبر آ، یہاں پہ بھی ہم نے اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھیں گے. حمزہ کڑی زبر آ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. خا زیر خی، خا حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی کے اگلے حصے سے خا ادا ہوتی ہے. خا اور غین یہ حلق کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حروف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا، حمزہ ہا یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور عین ہا، عین ہا یہ حلق کے درمیانے وسط حلق یعنی درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا. اور غین خا یہ بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں لیکن حلق کے اگلے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں. غین خا. خا زیر خی، را زیر ری، وبالیوم الآخر. یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب را کے نیچے زیر ہو تو پھر را کو باریک پڑھی جاتی ہے. جب را کے نیچے زیر آ جائے تو اس را کو پھر باریک پڑھی جاتی ہے. وبالیوم الآخر. اور جب را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے اس وقت پھر را کو پر کر کے موٹی پڑھی جائے گی. تو یہاں پہ ہم نے را کو باریک پڑھنا ہوگا. وبالیوم الآخر. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما ہا میم پیش ہم، وما ہم. با زیر بی، میم حمزہ پیش مؤ، بمؤ. یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آئی ہوئی ہے. جہاں میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں بھی اخفا کیا جاتا ہے. ہم نے تو ویسے 2 چیزیں بتائی ہوئے تھے کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، نون تنوین اور ساکن پر. لیکن جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں بھی اخفا کیا جائے گا. جیسے وما ہم بمؤ، میم حمزہ پیش مؤ.
یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ، یہ جو سکون ہے یہ حمزے کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، یعنی ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہوگا، واو کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ اور دوسری بات، جب حمزے کے اوپر سکون آ جائے تو پھر حمزے کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا۔ بیمو بیمو، میم زیر می، نون یا زیر نی، نون زبر نا، بمؤمنین بمؤمنین۔ یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوگا، بمؤمنین۔ اور جب وقف کریں گے، یہاں پہ چونکہ وقف کرنا ہے، آیات ہے اور چونکہ اوپر میم بھی ہے، اس پر وقف لازم ہوتا ہے، وقف یعنی ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم نے وقف کرنا ہوگا تو اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، بمؤمنین، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، بمؤمنین۔ ملا کے پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یا پیش یو، خا کڑی زبر خا، خا موٹے حروف میں سے، اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے، یو خا، دال زیر دی، یو خا دی، عین و پیش عو، یو خا دی عو، نون لام زبر نل، لام کڑی زبر لا، ہا زبر ہا، یو خادعون اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے، یخادعون اللہ، واو لام زبر واللام زبر لا، یہاں پہ ہم نے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، واللا، ذال یا زید ذی۔ دیکھیں ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو خوب نرم کر کے ادا کریں گے، ذال، چونکہ نرم حروف 3 ہے، ذال، ظا، فا، یہ نرم حروف ہے، ان کو خوب نرم کر کے ادا کیا جائے، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، والذین، حمزہ کڑی زبر آ، یہاں پہ بھی ہم نے الف کڑی زبر آ نہیں پڑھنا ہوگا، حمزہ کڑی زبر آ، میم زبر ما، نون و پیش نو، آمنو، آمنو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وقف کریں گے تو وقف میں بھی ہم نے آمنو ہی پڑھنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں سکون آ جائے یا کڑی زبر آ جائے تو وہاں وقف میں اس کو اسی طرح پڑھنا ہوگا جس طرح کے بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے۔ وقف میں کریں گے آمنو، اسی طرح پڑھنا ہوگا، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، یا خوا زبر یخ، دیکھیں جم کر کے پڑھیں گے، یا خوا زبر یخ، دا زبر دا، یخ دا، عین و پیش عو، عین حروف حلقی میں سے ہے، عین و پیش عو، یخاد، یخاد، یخ، یا خا زبر یخ، دا زبر دا، یخ دا، عین و پیش عو، یخ دعو، یخ دعو، نون زبر نا، وما يخدعون، وما يخدعون، حمزہ لام زیر اللام، الف زبر لا، الا، دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہوگا، زور دے کے پڑھنا ہوگا، اور چونکہ الفی مد بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا مد بھی ہے کہ اس کو ایک الف کے مقدار سے تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کرنا ہوگا، الا، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زبر سا، انفوسا۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن پر اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی ہم نے اس نون کی آواز کو چھپانا ہوگا ناک میں، ان نہیں پڑھیں گے، انفوسا، انفوسا، ہمیم پیش ہم، انفوسہم، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما،
یا شین زبر یش جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں. یش عین پیش عو، عین حروف حلق میں سے ہے، حلق سے ادا کیا جائے گا. یش عو را واو پیش رو، نون زبر نا، یشعرون. وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ یشعرون، آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. یشعرون ملا کے پڑھتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فایا زیر فی یہاں پہ دیکھیں اسے یا مدہ کہتے ہیں. یا سکن ہے، یہ سکون یا کے اوپر ہے، فا کے نیچے زیر ہے. یہ زیر فا کے نیچے ہے اور سکون یہ یا کے اوپر ہے، اسے یا مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہوگا. فا یا زیر فی قاف پیش قو، قاف موٹے حروف میں سے ہیں، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، میم زبر ما، فی قلوبہم. یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ میم کے اوپر سکون ہے، اور ہم نے ابھی قاعدہ بتایا آسانی کے لیے کہ جہاں سکون آ جائے اور اس کے بعد کیا آ جائے؟ شد آ جائے. سکون کے بعد شد آ جائے تو پھر اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس سے پچھلے والے حرف جیسے کہ یہاں پہ ہا ہے اس کو اس شد والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا. تو ہا میم زیر ہم، میم زبر ما، فی قلوبہم، را زبر را، دیکھیں را کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. را زبر را، ضاد دو پیش ضو، فی قلوبہم مرض. یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا، اسلام پر وقف نہیں ہوتا. فی قلوبہم مرض. یہاں پہ دیکھیں ضاد کے اوپر تنوین ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا. فی قلوبہم مرض. فا زبر فا، زا الف زبر زا، دیکھیں زا سٹی والے حروف میں سے ہے، سٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد، یہ 3 سیٹی والے حروف ہیں، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. فزا، دال زبر دا، فزاد، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کڑی زبر لا، فزادہم اللہ. یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا ہوا ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہوگا. لفظ اللہ سے پہلے جب زبر آ جائے، پیش آ جائے تو اس وقت لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر وہاں لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ گزر گیا الحمدللہ للہ. تو یہاں پہ چونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو ہم نے موٹا پڑھنا ہوگا. فزادہم اللہ، میم زبر ما، را زبر را، ضاد دو زبر ضن، مرض، اخفا کر لیں گے تنوین ہے، مرض. وقف میں ہم نے یہاں پہ جب 2 زبر آ جائے تو وقف میں اس کو ایک زبر کو گرانا ہوگا اور الف بھی پڑھنا ہوگا، ایک زبر کو بھی پڑھنا ہوگا. مرض، لمبا کرنا بھی ہوگا. مرض، وقف مرض. واو زبر و، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولہم. عین زبر ع، عین حلق سے ادا کیا جائے گا، حروف حلق میں سے ہے. ذال الف زبر ذا، عذا، ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرم پڑھیں گے. عذا، با دو پیش بن، عذاب. یہاں پہ دیکھیں ہم نے ابھی ایک قاعدہ بتایا کہ تنوین پر
ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، جیسے کہ مرضون، یہاں پہ مرضون، لیکن عذاب یہاں پہ تنوین ہے لیکن ہم نے اخفا نہیں کرنا ہوگا، یہاں پہ اخفا نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد چونکہ ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، لیکن اگر تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد یہ حمزہ حروف حلقی میں سے آیا ہوا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، چونکہ یہ حروف حلقی ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، حمزہ زبر ا، لام یا زید لی، علی، علی نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے، اس کے اوپر حرکت ہے اور چونکہ حرکات والے الفاظ کو، حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش مو، علیم۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد با ہے، تو یہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تنوین کے بعد با آ جائے، تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں تنوین اور وہ نون ساکن میم سے بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ چھوٹا میم ہے ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہوگا، آواز نکلنی چاہیے، ساؤنڈ میں اس کی آواز نکلنی چاہیے، اس کی ساؤنڈ نکالیں گے ہم تو قاعدہ یہ ہوا کہ میم تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں تنوین اور نون ساکن پھر وہ میم سے بدل جاتا ہے، اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں، یعنی لفظ دوسرے لفظ سے بدل گیا ہے۔ علیم، علیم، بازر بی، میم الف زبر ما، بما، علیم بما، یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا، اس یہاں پہ لام ہے، کیونکہ لام کا معنی نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم نے وقف نہیں کرنا ہوگا۔ علیم بما، کاف الف زبر کا، نون و پیش نو، کانو، یا کاف زبر یک، جم کر کے پڑھیں گے، ان کو ہلائیں گے نہیں، یا کاف زبر یک، ذال زیر ذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم پڑھیں گے، یک ذی، با و پیش بو، نون زبر نا، یک ذیبون، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، واو مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یک ذیبون، وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا، یعنی ساکن کرنا ہوگا، یک ذیبون، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے، یک ذیبون، ملا کے پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 تک پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔